بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے پروگرام ہو کے رہا میں ہمارے مہمان ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ. یہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں، لیکن اس لحاظ سے ان کی پوزیشن منفرد ہے موجودہ سسٹم میں کہ سندھ میں واحد حکومت ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی حکومت ہے، اور اس کے حوالے سے جو ان کو جس قسم کے مسائل کا گورننس کے حوالے سے اور مرکز سے تعلقات کار کے حوالے سے اور دیگر صوبے سے متعلق اور قومی معاملات جو ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے. شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا انٹرویو لینے کے لیے. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا ایشو نمبر 1 کیا ہے سندھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو نظامی صاحب جیسے پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تکلیف کی اور آج یہاں چیف منسٹر ہاؤس تشریف لائے ہیں انٹرویو کے لیے. میرا نہیں، پورے ملک کا نمبر 1 مسئلہ جو اس وقت ہے، میرا خیال ہے سندھ کا نہیں بلکہ پورے ملک کا، وہ ہے جو مہنگائی اور انمپلائمنٹ. اس کا جو ایک مہنگائی کا طوفان اور انمپلائمنٹ کا جو ایک مرض ہمیں لگ گیا ہے، اس کی وجہ سے پورا ملک سفر کر اور یہ صوبہ بھی ان سے افیکٹ ہوا ہے بہت زیادہ. تو اگر آپ نمبر 1 پرابلم آج سے کچھ سال پہلے کہتے آپ کہ نمبر 1 پرابلم کیا ہے تو میں شاید کہتا لا اینڈ آرڈر، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بہتر ہو گیا. تو آپ کے سوال کا وہ ایک سینٹنس میں جواب دینا وہی ہے انمپلائمنٹ اور مہنگائی. تو مسئلہ تو گورننس کا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ اقتصادی بدحالی کا ہے، جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی سابقہ حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا تھا آج ہی، اخبار تو نہیں ہے ٹی وی پہ، کہ جو سبزیوں کی قیمتیں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ مڈل کلاس کی پہنچ سے بھی باہر ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں، ہر ایریا میں چاہے وہ فوڈ آئٹمس ہوں، ان کی جو مہنگائی ہو گئی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کی، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک متوسط طبقے، ایون جو زیادہ ارن کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو 1 لاکھ روپیہ مہینہ اگر کوئی شخص کی تنخواہ ہے تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے اگر 3 یا 4 بچے ہیں، اسکول جانے والے بچے ہیں، کہاں سے وہ افورڈ کرے گا؟ بجلی کا بل جس طریقے سے مہنگائی، پرائم منسٹر صاحب بڑے آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، آپ کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب نے جب 8 روپے یونٹ ہوا تھا بجلی کا تو کہا تھا بل پھاڑ دو. عمران خان صاحب نے جب اپوزیشن میں تھے، اب وہ 18 روپے سے جو سب سے نیچے والا کمیونٹی، اس کا 18 روپے سے زیادہ یونٹ ہوا ہے کہ آپ ہم کھمبے اکھاڑ دیں. تو اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو پرابلمس ہیں غریب تو پہلے بھی پس رہا تھا. میں یہ درست ہے کہ پچھلے دور میں بھی پرابلم تھا، لیکن اب تو اتنے ہو گئے کہ اب ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ایک تو ہوا نا عمومی پرابلم. ایک کہا جاتا ہے کہ سندھ میں کچھ بہت زیادہ پسماندگی اور غربت ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں کراچی بھی آؤں گا، یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں ہیں، ماضی کی بھی اور موجودہ بھی، ایک تو یہ خراب گورننس اور کرپشن یہ ڈلیور نہیں کر پا رہے. اور PTI پوری کوشش بھی کرتی ہے یہاں انروڈس کرنے کی. ان کے جو گورنر ہیں عمران اسماعیل صاحب یہاں وہ ہیں، پھر جو علی زیدی صاحب ہے جن کا تعلق ہے یہاں سے، اور ایک دو حضرات ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ ہل جل ایکٹیویٹی رکھیں جس کا مقصد ہے انروڈز انٹو PPP کانسٹیٹوئنسی. لیکن یہ کہاں تک یہ الزامات صحیح ہیں کہ سب سے پہلے بہت بڑا گورننس گیپ ہے؟ الزامات کی بات کر رہے ہیں گورننس کا. انفارچونیٹلی ہم اس پرسیپشن کو دور نہیں کر سکے، میں بالکل ایڈمٹ کروں گا آپ کو. لیکن میں چاروں صوبوں اور فیڈریشن کی گورننس کو دیکھ لیں، سندھ کی گورننس سب سے بہتر ہے. ہمارے یہاں آپ ایک جو گورننس شروع ہوتی ہے نا اسمبلی سے، ہمارے یہاں پچھلے 3 سال سے میں چیف منسٹر ہوں، اور 1 سال سوا سال ہو گیا ہے جب یہ نئی حکومت آئی ہے 2018 کے الیکشنز کے بعد. ایک بھی آرڈیننس کا اجرا نہیں ہوا. ہر چیز اسمبلی سے پاس ہوتی ہے، ہر چیز کمیٹیز میں جاتی ہے،
اور ہر چیز جو ہے جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، ہاں اتفاق رائے ہر چیز میں نہیں ہو سکتا، ایک عام بات ہے، لیکن پراپر ڈسکشن کے بعد ہم لیجسلیشن کرتے ہیں، کبھی بھی بلڈوز نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھو کہ 8 آرڈیننسز لے آئے ہیں، ان میں سے کچھ تو آرڈیننسز ایسے ہیں جو میرے حساب سے، اور ہم اس میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ، ان کا اختیار ہی نہیں ہے. میں ایک تھوڑا سا نظامی صاحب آپ کو بتاؤں گا، ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی. ہم تو سمجھے تھے کہ قانون میں ترمیم ہوگی اور کچھ اور ترامیم کی بات ہو رہی تھی. پرائم منسٹر اوپنلی مجھ سے نہیں، اس لیے مجھ سے تو ملنا وہ گوارا نہیں سمجھتے، مناسب نہیں سمجھتے. ہماری چیف سیکرٹری صاحبان سے اور باقی فیڈرل سیکرٹریز سے اور لوگوں سے بات کی کہ جی نیب کے قانون کو ہم درست کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کام کر سکیں. اس کی بجائے ایک قانون انہوں نے پاس کر دیا ہے، جو آرڈیننس ایشو کیا ہے کہ جو 50 کروڑ ہے یا 5 کروڑ ہے، میں نمبر بھول گیا ہوں، 5 کروڑ سے اوپر جن کے اوپر الزام ہے ان کو جیل میں سی کلاس دی جائے. اب وہ پریزنز یا جیل پروونشل سبجیکٹ ہے. ہاں جب تک نیب کے تحویل میں کوئی یا کسی ادارے کی تحویل میں ہوتا ہے، ایف آئی اے کی تحویل میں ہوتا ہے یا نیب کی تحویل میں کوئی ملزم ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے جیسے ٹریٹ کریں وہ کریں. جب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلا جاتا ہے، وہ پریزنز رولز کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ صوبائی جو ہماری ہے قانون اس کے تحت ہے. لیکن اس میں بھی انہوں نے آرڈیننس کا اجرا کر دیا، اور جیسے آپ نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں 8 آرڈیننس جو ہیں انہوں نے، یا 13 جتنے بھی ہیں، پچھلے بھی 5 ہیں، کچھ ایکسٹینشن کیے ہیں، نیشنل اسمبلی میں کر دیے. تو یہ باتیں پرسیپشن کے حساب سے تو صحیح، لیکن آپ ادھر دیکھ لیں کوئی کام فیڈرل گورنمنٹ میں ہو نہیں رہا ہے. ہمیں بھی پرابلمس ہیں جو ڈفرینٹ اداروں کی انٹرفیئرنس ہے، اس کی وجہ سے. اداروں کے مطلب ہے پرائمرلی جو نیب، یا پھر وہ انہوں نے بنا دیا ڈیٹ امپلیمنٹیشن آف ڈیٹ کمیشن یا اس ٹائپ کا کوئی نام تھا. جو چیز ان اداروں سے ہو نہیں رہی، نئے ادارے بنا کے اور اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ پرابلم ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ جی ان روڈز بنانا چاہتے ہیں، یہ موسٹ ویلکم. سیاسی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. میں تو کہتا ہوں آئیں، کچھ کر کے کریں. پرائم منسٹر صاحب آئے تھے آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے، مجھے تو ڈیٹ بھی یاد نہیں، اس لیے مجھ سے نہیں ملے تھے وہ ڈائریکٹلی ادھر آ کے. انہوں نے 162 ارب روپے کا اعلان کیا تھا کراچی پیکج کے حوالے سے. وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہوا میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو انہوں نے، اور پچھلی حکومت نے، میاں نواز شریف، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بھی اعلانات کیے تھے. وہ چھوٹے سے تھے، 25 ارب کا اعلان کیا تھا ایک، اس کی کچھ اسکیمیں انہوں نے شروع بھی کی. ان اسکیموں کی امپلیمنٹیشن کی بھی سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو ایک صرف اگزامپل دوں گا. ہمارے یہاں بہت بڑا ایشو ہے، اور میں تو فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کو ہر وقت میں کہتا ہوں اور کریں. یہ جو 162 نہیں، 1620 ارب روپے اس شہر پہ خرچ کریں، میں I'll be more than happy. لیکن کچھ کر کے تو دکھائے نا. کچھ بھی نہیں، صرف باتیں اور چیزوں میں رکھنا ڈالنا. گورنر صاحب کی آپ نے بات کی، میں نے بڑا کلیئرلی کہ عمران اسماعیل صاحب محترم ہیں، گورنر ہیں صوبے کے، اور آئین میں جو گورنر کی ڈیوٹیز ہیں جو اس کے تحت اپنے آپ کو محدود رکھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے تو فیڈرل گورنمنٹ فیڈریشن سے کہا تھا، عمران اسماعیل صاحب گورنر صاحب سے بھی میں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ بھلے آ کے، ایک فیڈرل گورنمنٹ کا وزیر اگر کوئی کام کرانا چاہتے ہیں وہ فیڈرل فنڈ سے وہ کریں، لیکن گورنر صاحب کا کرانا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ ونس ہی کمز ٹو دا پروونس ہی ہیز ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دی ایڈوائز گیون بائی دا چیف منسٹر. اب ریسنٹلی میں نے بھی وہ دیکھا نہیں، لیکن میں نے اعلان سنا تھا ٹی وی پہ ہی کہ ایک سابق وزیر ہیں، ان کو انہیں انچارج بنا دیا ہے کہ کراچی کے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو وہ نظر ثانی کریں. یہ وہی سابق وزیر ہیں جن کو انہوں نے سمجھا کہ وہ جو اکنامک سچویشن ہے ملک کی اس کو سنبھال نہیں سکے، اور کچھ مہینوں بعد انہیں ادھر سے نکال دیا. اور ایک آپ کی مراد اسد عمر صاحب سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور ان کو ان کی جگہ پہ ایک ایڈوائزر لگا دیا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. آپ کے تو بڑے وہ ٹھیک ہے جی، ان کو لگا دیا. اور وہ شخص کو جن کو سمجھا انہوں نے کہ وہ اس کے باعث کہ انہوں نے بڑی تیاری کی تھی اور بڑی باتیں کی تھیں کہ میں کیسے پیٹرول کی قیمتیں نیچے گرا دوں گا، کیسے میں انحصار انٹرنیشنل IMF پہ یا باقی جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان پہ ختم کر دوں گا. وہ تو کر نہیں سکے، اس نوکری سے ان کو فارغ کیا، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے وہ سنبھالو. تو ڈسیشنز جو ان کی ہو رہی ہیں
میرا خیال ہے وہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوتی، اس پر آف دا مومنٹ پہ کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں کنٹینیو کر لیتا ہوں اسی بات کو کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے خود کہا کہ جی صوبے اور وفاق کے درمیان تعلقات کے لیے کانسٹیٹیوشن میں پورے چیپٹرز ہیں. آرٹیکل 148 سے لے کے آگے نہیں، 140 سے لے کے آگے شروع ہو جاتے ہیں. 149 تو ایک ہے اس میں آگے، جس میں سی سی آئی، یہ بھی وہ جو ریلیشن بٹوین پروونسز اینڈ فیڈریشن، این ای سی سی آئی کا اجلاس لازم ہے کہ ہر 3 مہینے میں ایک بار ہونا ضروری ہے، کم از کم ایک بار ہونا ضروری ہے. پچھلا اجلاس 19 نومبر 2018 کو ہوا ہے. سال گزر گیا، تقریباً ایک سال ہو کم از کم سال پورا گزر گیا نا. آج ہم 11 نومبر میں بیٹھے. 4 کم از کم ہونے چاہیے تھے اس میں، ایٹ لیسٹ 1 سیشن آف دا سی سی آئی. اس لیے کہ سی سی آئی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو پارٹ 2 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی ہے، اس کی سپرویژن، اس کا کنٹرول سی سی آئی کے پاس ہے. مطلب آپ کی جو پارٹ 2 آف فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، جس میں آئل اینڈ گیس آ جاتی ہے، جس میں ریلویز آ جاتی ہے، جس میں الیکٹریسٹی آ جاتی ہے، اس پہ کوئی سپرویژن، کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ تو آئینی رسپانسبلٹی ہے پرائم منسٹر کی کہ اجلاس کرے. میں کئی بار ان کو لکھ چکا ہوں کہ مہربانی کر کے اجلاس کریں. آپ کا این ای سی ہے، نیشنل اکنامک کاؤنسل، یہ بھی اسی جو چیپٹر ہیں جہاں پہ صوبے اور فیڈریشن کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے کم از کم 2 اجلاس ہونے ہیں سال میں. پچھلے پورے سال میں جب سے پرائم منسٹر بنے عمران خان صاحب، ایک اجلاس انہوں نے 29 میں غالباً 2018 کو انہوں نے 19 کو انہوں نے کرایا تھا. اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں وہی نہیں پوری کر سکتے تو گورننس کی کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے جو پرائمری لا اس ملک کا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. اگر کانسٹیٹیوشن رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر سکتے تو کسی اور پہ انگلی اٹھانے کی کوئی جواز نہیں بنتا. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ گورنر راج لگانے کی بھی باتیں کی گئی ہیں. بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس وقت گورنر راج لگانا، ایک تو کوئی ریزنز نہیں ہے. کیا صوبے کی لا اینڈ آرڈر اس وقت جتنا بہتر ہے، میرے خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. جتنا بہتر لا اینڈ آرڈر سندھ میں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کسی اور حصے میں ملک کے اس سے زیادہ بہتر. میں تو کہوں گا زیادہ بہتر ہے ہمارا، لیکن ہم کسی سے کم نہیں لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں. ہماری اکنامک کنڈیشن، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کلیکشنز فیڈریشن سے بہتر ہیں. فیڈریشن نے پہلی بار زندگی میں اس پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے، میرے خیال ہے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہوگا، کہ 2018-19 میں جو ایف بی آر نے کلیکشنز کی تھیں، 2017-18 میں، اس سے 2018-19 میں کم کی ہیں. یہی بات ہے کہ پچھلے سال سے آپ کی تنخواہ کم کر دی ہے. یہ مطلب تو یہ تو ادھر کے سارے معاملات خراب ہیں. صوبے میں ایسی کون سی ضرورت ہے جس میں یہ گورنرز رول کی یا کہیں اور آرٹیکل 149 کی بات پیچھے یہ کنٹروورسی چلی تھی کہ جی آپ پرائم منسٹر آیا تو آپ ان کو ریسیو نہیں کیا، آپ کی طرف سے آیا کہ آپ کو بلایا نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے. کیونکہ ایک زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب وزیر اعظم تھی پہلی دفعہ، تو میاں نواز شریف صاحب نہیں جایا کرتے تھے. تھا. دیکھیے میری بات سنیں، پرائم منسٹر صاحب پہلی بار 16 یا 18 سپتمبر کو آئے تھے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، 1 مہینے بعد تقریباً آئے تھے اپنا حلف اٹھانے کے. اور انہوں نے مجھے بتایا تھا، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کا پروگرام بھیجتے ہیں پروٹوکول کو، پروٹوکول والوں کو بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے کہاں ریسیو کرنا ہے. مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنا ہے. میں ایئرپورٹ پہ گیا، ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے میں قائد اعظم کی مزار پہ آیا، فاتحہ خوانی کی. اس کے بعد 2 یا 3 میٹنگز میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ہونا ہے. ان 3 میٹنگز میں ان کے ساتھ تھا. دوسری بار پرائم منسٹر، مجھے ڈیٹ یاد نہیں، جب دوسری بار کراچی آئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے، پرائم منسٹر نے لینڈ کرنا ہے ایئرپورٹ پہ. لینڈ کر کے ہیلی کاپٹر میں انہوں نے آنا ہے گورنمنٹ کامرس کالج گراؤنڈ، یہاں قریب میں ہی ہے، وہاں پہ آپ نے گورنمنٹ کامرس کالج گراؤنڈ پہ ریسیو کرنا ہے. اور میں ادھر گیا، ریسیو کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی صرف ایک میٹنگ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ 1-on-1. پہلے ان کی گورنر کے ساتھ میٹنگ ہے. میں ان کو ریسیو کر کے چیف منسٹر ہاؤس آ گیا. آدھے گھنٹے بعد میری میٹنگ کا ٹائم تھا. میں آدھے گھنٹے بعد میٹنگ کے لیے گیا، اور میری میٹنگ کے بعد جب اس کے بعد انہوں نے کہا وہ انڈسٹریل سے ملیں گے، آپ اس میٹنگ میں نہیں ہیں. میں واپس آ گیا.
میں پہلے سے ہی پتا تھا. اس کے بعد جتنی بار آئے ہیں, ہاں پروگرام پروٹوکول کو آ جاتا ہے, لیکن اس پروگرام کے ساتھ وہ انفارمیشن, یہ بالکل میں مانتا ہوں مجھے, اور میں کبھی بھی ہچکچاؤں گا نہیں انہیں ریسیو کرنے میں, میری ڈیوٹیز میں شامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بتائیں تو صحیح کہ جی آپ نے اس دفعہ بھی جب آئے تھے پرائم منسٹر, لینڈ کیا انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پہ, اس کے بعد وہ آئے گورنمنٹ کامرس کالج میں ہیلی کاپٹر پہ, گورنر نے وہ ادھر ریسیو کیا. گورنر کیوں نہیں گئے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ؟ اس لیے انہوں نے بتایا کیا تھا کہ آپ نے یہاں ریسیو کرنا ہے. مجھے بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہے, چاہے وہ ملیں یا نہ ملیں, میری ڈیوٹی ہے. جو بلو بک ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ جی میں نے ریسیو کرنا ہے, لیکن وہ پراپر انفارمیشن دیں. جہاں تک میٹنگز کا تعلق ہے, وہ پہلی بار تو انہوں نے مجھے 2-3 میٹنگز میں رکھا تھا, اس کے بعد انہوں نے کسی میٹنگ میں مجھے نہیں بلایا ہے. اور یہ نامناسب ہے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو آپ نہ بلائیں. ابھی میں آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو بتایا نا, پچھلی میٹنگ CCI کی ہوئی تھی 19 نومبر 2018. جی آپ نے یہ ذکر کیا. اس کے بعد ایک میٹنگ NEC کی ہوئی ہے مئی 2019 میں, جسے مجھے بلایا گیا ہے. اس کے علاوہ مجھے پرائم منسٹر میٹنگ میں بلایا نہیں, کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. بریک لینا ہم نے, اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا یہاں صاحب یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی صحت کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک دوسرے اس معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا میں کل بیان سن رہا تھا کہ زرداری صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اگر ان کی صحت خراب ہے, بشرطے کہ وہ پراپر پروسیجر اڈاپٹ کریں اور کوئی میڈیکل بورڈ جو ہے ان کے بارے میں رپورٹ دے. تو یہ میڈیکل بورڈ سندھ حکومت نے بنانی ہے جو جس کی بیسس پہ, اور دوسرے اس کے ساتھ ہی یہ تاثر ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے مختلف کرائٹیریا رکھا جا رہا ہے اور زرداری صاحب کے لیے مختلف. دیکھیے میری بات سنیں, سب سے پہلے تو زرداری صاحب تقریباً 4-5 مہینے سے پہلے وہ نیب کسٹڈی میں تھے, پھر جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں. ابھی تک وہ ایک کیس جو پہلا تھا اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی چارج فریم نہیں کیا گیا. ابھی تک وہ انڈر ٹرائل ہیں. نہیں کوئی کنوکٹڈ تو نہیں ہے نا, کنوکٹڈ بالکل نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے کیسز میں یہی فرق ہے کہ وہ کنوکٹڈ تھے. میاں صاحب کنوکٹڈ ہیں, زرداری صاحب پہ ابھی تک الزام ہے, ابھی تک بھی نہیں ہے, اور کیس شروع بھی نہیں ہوا, بھی نہیں ہے نا, کیس شروع بھی نہیں ہوا, ڈسکوالیفائڈ بھی نہیں, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, کیس شروع بھی نہیں ہوا ہے. زرداری صاحب پہلے ہی 11 سال جیل میں رہ چکے ہیں بغیر کسی کنوکشن کے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص کو بغیر کنوکشن کے 11 سال جیل میں رکھا جائے. ان کی میڈیکل کنڈیشن پہلے ہی, ان کو ایشوز آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کبھی کوئی ان کے ساتھ میرے خیال آپ بھی عارف صاحب ضرور کھانا کھایا ہوگا کبھی, کئی دفعہ مجھے معلوم ہے سیویرلی ڈائبیٹک ہے, وہ ڈائبیٹک ہیں, جس قسم کا وہ کھانا کھاتے ہیں بالکل ہی پرہیز والا جسے کہتے ہیں, اور اپنی ایک انہوں نے کنڈیشن مینٹین کی ہوئی ہے ڈسپائٹ, میں نے کہا کہ جیل میں رہنے کے باوجود 11 سال وداؤٹ کنوکشن. اس وقت ان کے پرسنل فزیشنز کو ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا. ہم کہہ رہے ہیں میڈیکل بورڈ بناؤ, کورٹ بنائے گی, جسے ہمیں کہیں گے ہم بنائیں گے, لیکن اس وقت وہ کسٹڈی میں کیسز ٹرانسفر کر دیے ہیں اسلام آباد یا پنڈی. اور یہ انوکھا ایک میرا خیال ہے چیز ہے کہ جی کرائم, الیجڈ کرائم جو کہتے ہیں وہ بھی سندھ کے اندر ہوا ہے. الیجڈ جو آپ ملزم کہہ رہے ہیں وہ بھی سندھ کے ہیں, تفتیش کرنے والے بھی سندھ کے ہیں جو ہونے چاہیے, لیکن کیس چل رہا ہے پنڈی میں, اس وجہ سے وہ ادھر سے نکال دیا گیا. آپ کے خیال سے تاکہ ان کا خیال ہوگا کہ سندھ حکومت ان کی اپنی فیسیلیٹیٹ کرے گی. کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ایک جیل میں شخص, پہلے بھی تو وہ رہے جیلوں میں, سندھ کے اندر ہی رہے ہیں, کیا فیسیلیٹیٹ کرے گی سندھ کی حکومت؟ کسی کو کیا جیل سے نکال دے گی؟ جو فیسیلیٹیٹ جس کو بھی کرنا ہو ہم قانون کے مطابق کریں گے, اور ان کو بھی کرنا چاہیے. اس وقت تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی طبیعت بالکل خراب ہے. ہم کہہ چکے ہیں, چیئرمین صاحب اس پہ کئی بار کہہ چکے ہیں, انہیں ان کے ذاتی معالجوں جو ان کے ہیں ان کو دیکھنے دیا جائے,
اور قانون کے مطابق جو فیسلٹی دینی چاہیے دیں. میاں صاحب کی جب بات کر رہے ہیں, میاں صاحب کا بھی سمجھ نہیں آ رہی. جب اب اس وقت ہم جب بات کریں, مجھے نہیں پتا کہ وہ باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. بڑے کنفلکٹنگ قسم کی باتیں آتی ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہ بورڈ کہہ دے تو وہ باہر جا سکتے ہیں, بورڈ نے کہا ہوا ہے. وہ نیب کے اوپر ڈال رہے ہیں, نیب گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہی ہے, کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی ہے جو وقت پاسنگ ہو رہی ہے, اور انٹیریئر منسٹری نیب پہ ڈال رہی ہے, نیب انٹیریئر پہ ڈال رہی ہے. لیکن اور آج ان کی ایک جو وزیر صحت ہیں پنجاب کی, وہ کہتی ہیں کہ جی اتنی طبیعت بھی اب خراب نہیں ہے. بس دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں, اور یہ اپنی ضد پہ, اور میرا خیال ہے یہ ریئلائزیشن پلس ان کو قوانین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے. اس وجہ سے وہ گورننس کی بات کریں. پہلے گورننس, اگر آپ نے گورن صحیح نہیں کرنا ہے تو اس کا پتہ تو نہیں ہے کہ قانون ہے کہ ان کو نہ کسی قانون کا پتہ ہے. اور ان دونوں کیسز میں, میاں صاحب کے کیس میں بھی ان کو امیڈیٹ ایکشن لینا چاہیے. جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل ہی طبیعت خراب نہیں تھی تو اتنی باتیں کیوں کی انہوں نے شروع میں, اب جو یہ کہہ رہے ہیں. اور زرداری صاحب کے معاملے میں تو خاص طور پہ میں پرسنلی جانتا ہوں ان کی طبیعت خراب ہے. وہ خود سے جس طریقے کے وہ شخص ہیں, وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ تو انہوں نے صاف منع کیا کہ جی میں بیل کے لیے اپلائی نہیں کروں گا. اور جو میں نے, میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی ہے, لیکن جو میں نے سنا ہے کہ یہ یہاں تک کہا ہے کہ نہیں جی میں بیل کے لیے اپلائی نہیں کروں گا, میرے اوپر کیس چلاؤ یا معافی مانگو میرے سے کہ آپ نے غلط الزام لگائے. لیکن حکومت کو اپنی ضد کی بجائے جو ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. ان کی طبیعت واقعی خراب ہے اور ان کو امیڈیٹلی پراپر میڈیکل کیئر دینی چاہیے. یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں, اپنے محکمے کا تو بیڑا غرق انہوں نے کیا ہی ہوا ہے, باقی ہر چیز پہ وہ تبصرے کرتے ہیں اور پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں. اب ان کی تازہ پیشن گوئی یہ ہے کہ زرداری صاحب کی پلی باربیکیننگ جو ہو جائے گی وہ پیسے ادا کر دیں گے اور وہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں بیرون ملک چلے جائیں گے. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ مجھے بالکل, دیکھیں شیخ رشید صاحب کے اوپر کمنٹ کرنے, ان کی بڑی بڑی باتیں پچھلے دنوں ہوئی ہیں. انفارچونیٹلی بہت ایک ایسا واقعہ بھی ہو گیا ہے جس کو بھی انہوں نے سیریس نہیں لیا ان کی اپنی وزارت میں. اور وہ یہ میرا خیال ہے وہ اپنی ایگزسٹنس یا اپنی امپورٹنس ان بیانوں سے ہی شو کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. باقی بات جو وہ کر رہے ہیں, اگر بات ہے تو وہ تو مطلب کس چیز کی کہہ رہے ہیں, وہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ این آر او دے دیں گے, یہ مطلب میں این آر او نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پلی بارگیننگ. کیا ہوتی ہے, مطلب وہی چیز ہے کا مطلب ہے جو انہوں نے کہا کہ آپ زرداری صاحب رقم ادا کر دیں گے. یہ وہی بات ہے, یہ وہی بات ہے جو جس پہ پرائم منسٹر ہر وقت منع کرتے ہیں. کل بھی انہوں نے عید میلاد النبی کے موقع پہ سیرت کانفرنس میں بھی یہی بات کہی نا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, کسی کو, مطلب کیا وہ شیخ رشید ان کی سن نہیں رہا یا وہ اپنے پرائم منسٹر کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں شیخ صاحب وہ مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب لاء کے تحت پلی بارگیننگ کر کے ان کو پیسے ویسے دے کے زرداری صاحب باہر چلے جائیں گے. نہیں, لیکن یہ تو وہ دیکھیں این آر او میں بھی تو یہی چیز ہوتی ہے نا, ریکنسیلیشن کی جو بات ہو رہی ہے, جو بات کر رہے ہیں, جس سے جو کسی نے ان سے مانگا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں چلائیں آپ کیسز چلائیں, لیکن کیسز پراپر جو قانون میں اختیار ہے ہر ملزم کو وہ اس طریقے سے چلائیے کہ پراپر کیسز چلائیں. اور انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب پہلے بھی ہر کیس سے بری ہوئے ہیں, ہمیں پورا یقین ہے یہ بھی سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور ان سب سے بری ہوں گے. تو شیخ رشید کی بات میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی. نہیں, مطلب ہے کہ یہ بھی نیریٹو ہے کہ جی جو ان کی جو انور مجید کی جو کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے کہ پلی بارگیننگ ہو جائے اور وہ زرداری صاحب اس کے بینیفیشری ہو گئے, تو پھر یہ کیسز کیوں چلا رہے ہیں وہ پلی بارگیننگ؟ مطلب یہ باتیں جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اگر شیخ رشید پریوی ہے اس چیز کی, یعنی ان کو ان چیز کا پتہ ہے, تو کیسے پتہ ہے اگر ہے بھی فار اے مومنٹ کہہ بھی لیں, اس کس حیثیت میں ریلوے منسٹر یہ ساری چیزیں جی ہاں کہہ رہا ہے, یہ بتا دیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں نا, پہلے کئی بار یہ چیزیں ہو چکی ہیں, سپریم کورٹ نے ان چیزوں کا نوٹس لیا, آج کل بھی نوٹس لے رہی ہے سپریم کورٹ. ابھی بھی میاں نواز شریف کے کیس میں جو ہے ڈفرینٹ فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں
کہ جی آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے, آپ یہ کیسے بیانات دے دیتے ہیں. جی ہاں, تو یہ شیخ رشید کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی کوٹ تو نیا بھی لے کے جی آپ کو کیسے پتا کہ ہم پلی بارگن کی باتیں کر رہے ہیں, اگر ہیں بھی تو صحیح ہے. مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے اس کی. یہ جو نیب کا معاملہ ہے, حکومت کہتی ہے کہ جی یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے لگایا چیئرمین نیب. نیب کے جتنے کیسز ہیں وہ سابقہ حکومتوں کو تیار کرتا ہے, وہ تو کوئی اونرشپ نہیں لیتے کہ نیب بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو فارمر پریزیڈنٹ, 2 فارمر پرائم منسٹرز, فارمر فیڈرل منسٹرز, جن کا بھی تعلق اپوزیشن سے ہے, وہ پابند سلاسل ہیں. خورشید شاہ صاحب کے معاملے میں آپ نے دیکھا. تو یہ چیزیں ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے, اور یہ بڑی کلیئر ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, کئی فیڈرل منسٹرز ہیں جن کے خلاف نیب کی انکوائریز چل رہی ہیں, انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہیں, کہیں ریفرنسز پہ ہیں, لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا. یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ جی اگر موجودہ حکومت کی کوئی نام لے دیں نمایاں ذرا پتہ لگ جائے گا. نہیں, میں نام آپ کو نظامی صاحب پتہ ہے, میں خود کوشش کرتا ہوں کہ نام کسی کا نہ لیا جائے. مثلا آپ ان کا تو نہیں ذکر کر رہے جو میں کسی کا نام وزیر پلاننگ, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, کئی ہیں. اچھا, کسی کا نام میں آپ سب کو, یہ سب کو پتہ ہے, سندھ سے تعلق رکھنے والے وزراء بھی ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہنے کا کہ یہ بات جب ہو رہی ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے. میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں نا کہ جی جہاں جہاں ویکنیسز ہیں سندھ حکومت میں, ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ ویکنیسز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ جی ہے ہی نہیں, بالکل سب ٹھیک چل رہا ہے. صاحب یہ جو نظام ہے یہ اس کے کلابے کہاں سے لائے جا رہے ہیں, یا یہ اونرشپ نہیں ہے, نالائکی ہے؟ میں کیا کہوں, میں کہہ چکا ہوں کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی کام کیا نہیں ہو زندگی میں, ایک ڈیسک کے پیچھے بیٹھ کے کوئی ایک فائل زندگی میں نہیں دیکھی ہو, چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے پبلک سیکٹر میں, 40-42 سال کی عمر تک وہ اچھی چیز ہے, ملک کے لیے کھیلتا رہا ہو اور اس نے بڑے کام کیے, پھر وہ ایک اپوزیشن موڈ میں چلا گیا, اور ہر چیز میں آج کل تو اتنی چیزیں وہ میڈیا میں چل رہی ہیں, سوشل میڈیا میں چل رہی ہیں کہ جو باتیں کی گئی تھیں کہ قرض نہیں لوں گا, پہلے میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا, اور وہ ساری چیزوں سے بیک ٹریک کرنا پڑ رہا ہے. وہ اسی لیے کہ اندازہ نہیں ہوتا جس کو, اور اچانک وہ پرائم منسٹر بن جائے. وہ اچھی بات ہے, پرائم منسٹر اور پہلے بھی بنے ایسے جن کو ایکسپیرینس نہیں, لیکن پھر وہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے, اور پھر یہ کہے کہ جی نہ مجھے CCI کی ضرورت ہے, نہ مجھے NEC کی ضرورت ہے, میں سب چیز خود کروں گا. یہ اس کی رزلٹ پھر یہ ہوتی ہے جو ملک میں آج کل معاملات ہیں. بریک لیتے ہیں ہم. ناظرین, ایک بریک کے بعد ذرا ان سے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور اس کے بارے میں پیپلز پارٹی اور بالعموم اپوزیشن کی پالیسی کے بارے میں استفسار کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو شاہ صاحب, آج کل تو سارے ملک میں مولانا فضل الرحمان کا دھرنے کا چرچا ہے, اور بلاول بھٹو صاحب جو آپ کا چیئرمین ہے پارٹی کی, وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم دھرنے میں نظریاتی طور پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن مولانا کے جو اہداف ہیں یعنی وزیر اعظم کا استعفیٰ اور نئے الیکشن اس کے ساتھ ہیں. تو یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ کوئی نہیں جی, نظامی صاحب دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ دھرنے, اور انہوں نے مولانا صاحب سے بات بھی کی تھی اس سلسلے میں, اور یہ اوپنلی کوئی کیمرہ نہیں, جو باتیں کی تھی کہ جی ہم دھرنے کے خلاف ہیں, ٹھیک, اور لیکن آپ کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے بھی ہیں. اور بلاول صاحب خود سندھ سے شروع ہوئے, پنجاب سے ہوتے ہوئے, اور انشاءاللہ 30 نومبر کو ہم کشمیر میں اپنے یوم تاسیس اس سال منعقد کر رہے ہیں, فاؤنڈیشن ڈے جو ہے پارٹی کا. اور ان کی بھی یہی ہے کہ جی یہ وزیر اعظم فیل ہو چکا ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے اور اس کو ریزائن کرنا چاہیے.
تو اس حساب سے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا. لیکن دھرنا اسپیسیفکلی اس لیے کہ ہم پہلے بھی دھرنے کے خلاف تھے. میرا خیال ہے واحد پارٹی ہے جس کا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. دھرنے ہمارے خلاف بھی ہوئے تھے, طاہر القادری صاحب آئے تھے جب اسلام آباد, پھر میاں نواز شریف کے خلاف 2 دھرنے ہوئے, پھر شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے تب پھر دھرنا ہوا اسلام آباد میں. اور اگر دھرنوں سے حکومتیں چینج ہو جائے تو پھر تو ایک بڑا دھڑا ایک اور دھرنا لا کے پھر کسی اور کو چینج کر دے گا. لیکن دھرنے کے پیچھے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. بلاول صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں دھرنے میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا, لیکن اگر کوئی اپوزیشن کا جلسہ ہوتا ہے اور اس میں مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے, وہ جلسہ ہوا اسلام آباد میں, وہ جلسے میں وہ شریک ہوئے. اور اس وقت مولانا صاحب جو کنٹینیو کر رہے ہیں اب تو ان کے آبجیکٹیوز ہیں, ان کے تو ہم ساتھ ہیں, لیکن دھرنے کی جو ہے اور لیکن بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کی تھنکنگ ہے اور یہ ان کی رائے ہے. اگر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ کچھ اور فیصلہ کرتے تو اس کے لیے بھی وہ پارٹی کی کمبائنڈ یا جو کلیکٹیو سوچ ہے اس کے ساتھ چلیں گے. جی, تو اگر یہ فرض کریں جو استعفوں کی بات کرتے ہیں, سڑکیں بلاک کرنے کی بات کرتے ہیں, پھر سب سے بڑھ کے بات ہے کہ آج کل جو نیگوسیٹنگ ہو رہی ہے جو تھوڑی سی بحران ہی ہوا ہے, ڈیڈ لاک. خان صاحب یہ تو استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ میں نے یہ نہیں کہا استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے استعفیٰ انہیں ویسے ہی دے دینا چاہیے دھرنے ہونے, اس لیے کہ ان سے یہ حکومت چل نہیں رہی ہے. اور عام آدمی کی جو زندگی, اور عام آدمی غریب, میں تو کہہ رہا ہوں بزنس کمیونٹی, فارم جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, ہمارے کسان مزدور, وائٹ کالر جاب کرنے والے, ہر ایک مشکل میں ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے, اور ان سے سنبھل نہیں رہی ہے بات. اس وجہ سے انہیں خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے. باقی جو آپ نے بات کی کہ ہماری پارٹی کی جو بھی پالیسی ہوگی, اس وقت تو نیشنل اسمبلی انہوں نے بلا لی ہے, نیشنل اسمبلی سیشن میں ہے, وہاں ریز کریں. لیکن اگر نیشنل اسمبلی میں اسی طریقے کی طریقہ کار رہا کہ آرڈیننسز آپ آدھے گھنٹے میں منظور کرا لیں بغیر ڈسکشن کے, تو آپ اس ادارے کی اہمیت ہی ختم کر رہے ہیں. اور پھر جو فیصلہ ہوگا اوبیسلی ساری اپوزیشن مل کے یہ کرے گی, اس پہ ہم پابند رہیں گے. یہ ناقدین کہتے ہیں کہ جی آپ جو پارٹی ہے آپ کی وہ سمجھتی ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے سسٹم میں. سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو جو پوزیشن ہے پنجاب میں پی 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 کی وہ ایسی ہے کہ وہ وفاق میں گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے, تو الٹا آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائے کہ سندھ سے بھی جاتے رہیں. ہمارا فیصلہ کبھی اس معاملے پہ نہیں ہوگا. جو بھی بہتری اس ملک کے لیے ہوگی, سندھ میں تو ہم 2008 سے الیکشنز, بلکہ ہر دفعہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. 2008 سے تینوں الیکشنز ہم جیتے ہیں اور ہر دفعہ ہم نے زیادہ ووٹ اور زیادہ سیٹیں لے کے ہم حکومت میں آئے. تو جب بھی الیکشنز اگر ہوتے ہیں سندھ میں ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں, ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. اور اس وجہ سے پرابلمز ہیں اپنی جگہ پہ, اس وقت جو پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, میں آپ کو پہلے بتانے لگے کہ اگر 4 مہینے جو انہوں نے پیسے ہمیں دینے, فیڈرل گورنمنٹ کلیکشنز کرتی ہے 835 ارب روپے انہوں نے سال میں دینے, 4 مہینے میں تقریباً 278 ارب روپے کے قریب انہوں نے دینے تھے, اور انہوں نے 109 ارب کم دیے ہیں, یعنی کلیکٹ نہیں کیے ہیں. اس وجہ سے ایشوز ہیں جو ہم ڈیلیور نہیں کر سک رہے. تو یہ ہم چیزیں بتائیں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے پرابلمز. مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں اس صوبے کے لوگ الیکٹ کریں گے, کوئی ایسے ایشو نہیں ہوگا, لیکن ہماری جو بھی ڈیسیشن ہوگی وہ ملک کے مفاد کے خاطر. بہت زیادہ تواتر سے یہ بات کہی جا رہی ہے مختلف کوارٹرز کہ جی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 18ویں ترمیم لا کے فیڈریشن کا بیڑا غرق کر دیا. صوبوں کے بعد تو مالا مال ہو گئے, بہت پیسے آ گئے, وفاق کا لاش ہو گیا, اور صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کی. بالکل. تو اس میں 2 چیزیں جو میرا سوال ہے, ایک تو یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے, یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے بارے میں اور NFC ایوارڈ کے بارے میں بھی یہ کیا ایجنڈا ہے؟ میری تو سمجھ سے بات بتا رہا ہے. رمی صاحب, صوبے مالا مال ہیں اور بڑے پیسے بہ رہے, ایسی بالکل غلط بات ہے. میں اس سے آپ کو اندازہ لگا دوں کہ ہم پچھلے سال
جو ہمارا بجٹ تھا، جیسے میں نے بتایا ہمیں تقریباً 91 ارب روپے 88 یا 89 بلین ہے کم ملے تھے فیڈریشن سے جو اوریجنل ایسٹیمیٹ تھا، اور تقریباً 100 ارب روپے ہماری ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم ہوا اس لیے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے. اینڈ آف دا ایئر ہم جو ہے اوور ڈرافٹ میں جاتے ہیں اسٹیٹ بینک سے. صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ تو بڑا بالکل کلیئر آیا ہوگا اس بات پہ کہ سپریم کورٹ نے میرے خیال میں ایک غلط ڈیسیشن تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی 4 اسپتال جو 18ویں ترمیم کے پاس صوبوں کے پاس آئے تھے، جناح اسپتال، NICH، NICVD، یہ اسپتال جو ہیں اور ایک اور JPFC کے، وہ اسپتال جو ہیں فیڈریشن کو واپس دے دیے جائیں. فیڈریشن نے ہاتھ باندھ کے ہمیں واپس کیے ہیں لٹرلی کہ جی ہمیں چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور صوبے بہت بہتر چلا رہے ہیں ان اسپتالوں کو. ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہم بزنسز اپنی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ ٹیکسز ارن کر سکتے ہیں، اور یہ ہم نے بھی پروو کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، صوبہ اس نے یہ کیپیسٹی کی بات کی نا، ہم نے سیلز ٹیکس آن سروس 2011-12 سے کلیکٹ کرنا شروع کیا. اس سے پہلے فیڈریشن ہمارے لیے کلیکٹ کرتی تھی. جب فیڈریشن کلیکٹ کرتی تھی تو انہوں نے 16.5 ارب روپے دیے تھے ہمیں 2010-11 میں. 11-12 میں پہلی بار ہم نے کلیکٹ کرنا شروع کیا، 25 ارب روپے ہم نے بڑھا دیا، 25 ارب پہ دیا ہے. اس وقت وہ 135 ارب روپے کا 135 ارب روپے کا ہمارا ایسٹیمیٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کریں گے. تو آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا چاہیے. آپ کو اس ملک میں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لانا چاہیے، اور ٹیکسز بڑھا کے فیڈریشن کو بھی انسٹیٹ کے کہیں کہ جی یہ کیوں کما رہا ہے، اس سے پیسے چھین کے میں لے لوں. ویسے ان کے پاس میجورٹی نہیں کہ آئین میں کوئی ٹنکر کر سکے، لیکن اگر ہو ان کے پاس تو وہ ان کا بس چلے تو وہ ختم کر دیں. یہ ایک اور بیوقوفی ہوگی نا، یہ ایک اور کم عقلی کی بات ہوگی کہ صوبے خود اس وقت پریشانی میں ہیں اور ان سے اور پیسے لے لیجیے، انسٹیٹ کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹیکس بیس بڑھائیں. اس طرف نہیں سوچ رہے، آپ اپنی انڈسٹریز بڑھائیں. آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اصل میں آپ کھا پی جاتے ہیں ذرا. نہیں اچھا، پھر تو 1-1.25 سال سے تو کسی نے کھایا پیا نہیں نا. خان صاحب بیٹھے ڈنڈا لے کے بیٹھے، نیب بھی ان کے ساتھ ہے، FI بھی ان کے ساتھ ہے، ہر آدمی ان کے ساتھ ہے. دہشت کا ماحول ایک پھیلایا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ نے پچھلے سال سے کم پیسے لیتے ہیں تو کہاں گئے؟ میرا خیال ہے پرابلم کرپشن اپنی جگہ پہ ہے. کرپشن 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پہلی تقریر کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ کرپشن بہت ہمارا دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے لا اینڈ آرڈر کے بعد. تو تب سے ہے یہ معاملہ، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کمیونٹی کو، اپنے فارمنگ کمیونٹی کو آپ انسینٹیوائز کریں. آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے ان ٹرمز آف ایگریکلچر ایریا جو ہم کاشت کرتے ہیں، اور جو پروڈکشن میں میرے خیال ہے پہلے 50 میں بھی نہیں آتا ہے. جی ہاں، وہ ییلڈ کو ہے ہی نہیں. اس طرف آپ دھیان دیں، آپ کی ییلڈ بڑھے گی، آپ کے ٹیکسز بڑھیں گے، آپ کی انڈسٹری بہتر کام کرے گی. اس طرف دھیان نہیں ہے، بس جی سب چور ہیں، سب کو پکڑ لوں گا. سب تو اب ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں نا پاکستان کو. نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرف وہ قدم تو اس طریقے کے نہیں اٹھا رہے. آپ ریاست مدینہ میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ جی ادھر جو یہودی تھے مدینہ پاک کے ان کو بھی بزنس کرنے دیا تھا، یا تو اپنے لوگوں کو آپ نے بالکل بند کر دیا ہے. وہ اتنی ساری کمیٹیاں بنا دی ہیں جن کا کام کوئی نہیں ہے. کبھی کچرے کی بات ہوتی ہے، کچرا بہت زیادہ ہے یہاں اور وہ صاف نہیں ہو رہا، اور جب بارش پیچھے بہت ہوئی تو اور زیادہ معاملہ آگے پچھے پیر ہو گیا. آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ پاگل کتے کاٹنے سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. تو یہ تو بڑے امیڈیٹ ایشوز ہیں گورننس کے. دیکھیے بالکل یہ ایشوز ہیں. کچرے کا ایشو بہت ٹائم آپ کے پاس کم رہ گیا ہوگا، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کچرا اٹھانا ویسے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کا کام ہے، جو پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایک ملیر میں ہے. لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت نے انٹروین کیا ہے، ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا ہے. کراچی کے 6 میں سے 3 ڈسٹرکٹس میں پروونشل گورنمنٹ تھرو ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کچرا اٹھا رہی ہے، اور ان 3 ڈسٹرکٹس کا کچھ بہتر ہے پوزیشن. یہ میں نہیں کہوں گا کہ اطمینان بخش نہیں، میں ایڈمٹ کروں گا. اور اس وجہ سے میں نے آج سے 2 مہینے پہلے ایک اسپیشل مہم کا آغاز کیا تھا، اور اس سے ہم نے اچھا خاصا بیک لاگ کچرے کا اٹھایا، اور اس پہ ہم اٹینشن دیتے رہیں گے. اور یہ ایشو ہے، ہم لوکل گورنمنٹس کو، DMCs کو مدد کرتے رہیں گے. آپ نے کتوں کے کاٹنے کی بات کی، جو مجھے یہ کچرا واقعی تھا یا کچھ پھیلایا بھی جا رہا تھا؟ کچرا ہے لیکن اور جگہوں پہ. ابھی کچھ دنوں پہلے میں اسلام آباد گیا تھا.
اسلام آباد میں ویسے تو ہم وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، میں پرانے ایئرپورٹ پہ اترا تھا جو نور خان بیس ہے، اور ادھر سے میں سیکریٹریٹ کی طرف جا رہا تھا، تو اس دن مولانا صاحب کا دھرنا تھا، انہوں نے کہ روٹ چینج کرایا اور میں پنڈی کے اندر سے گزرا، اور میں نے کراچی میں بھی اتنا کچرا نہیں دیکھا جتنا پنڈی کے ان راستوں میں دیکھا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچرا نہیں ہے اور بہت بڑا شہر ہے اور ہمیں پرابلمز ہیں، لیکن اٹھایا کچھ زیادہ جا رہا ہے، اور جگہوں پہ بھی اس سے کم کچرا نہیں ہے، اور پنڈی کا حال میں خود دیکھ کے آیا ہوں ابھی۔ شاہ صاحب آپ کا مطلب ہے کہ اس کے کچھ سیاسی برکات بھی ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نظامی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو سنی ہوگی اور ان کی جو مسائل ہیں ان سے کچھ یقیناً آگاہی حاصل ہوئی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔